الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فیضان ریاض الصالحین جلد 1 باب اخلاص و نیت کا بیان۔ حدیث نمبر 10۔ ترجمہ حدیث۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد کی باجماعت نماز کا ثواب اس کے گھر یا بازار میں پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں 20 اور اس سے کچھ زیادہ درجے ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ جب ان میں سے کوئی اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز ہی کی نیت سے مسجد کی طرف چلتا ہے اور نماز کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، تو مسجد میں پہنچنے تک ہر قدم کے بدلے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، اور جب تم میں سے کوئی شخص نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک کسی کو تکلیف نہ دے یا بے وضو نہ ہو تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ عز و جل اس پر رحم فرما، یا اللہ عز و جل اسے بخش دے، یا اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرما۔ شرح حدیث 4 درجات۔ علامہ ابن بطال علیہ رحمۃ اللہ ذی الجلال شرح بخاری میں فرماتے ہیں، بعض روایت میں 27 درجے زیادہ، بعض میں 25 گنا زیادہ کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔ وہ درجات و اجزاء جو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والے کو نصیب ہوتے ہیں اور تنہا نماز پڑھنے والا ان سے محروم رہتا ہے، وہ 4 ہیں۔ 1 باجماعت نماز پڑھنے کی نیت۔ 2 ہر قدم کے بدلے ایک درجے کی بلندی اور ایک گناہ کی معافی۔ 3 فرشتوں کا اس کے لیے استغفار کرنا۔ 4 نماز کے انتظار پر نماز کا ثواب ملنا۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، مسجد میں باجماعت نماز کا ثواب گھر یا بازار میں اکیلے یا باجماعت نماز پڑھنے سے زیادہ ہے۔ ہاں، جو لوگ مسجد کے علاوہ کہیں اور جماعت سے نماز پڑھ لیں تو ان کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے والے سے زیادہ ہوگا، لیکن پھر بھی وہ مسجد کی جماعت کی فضیلت کو نہ پا سکیں گے۔ جماعت کی فضیلت کے بارے میں مختلف روایت کی وضاحت۔ باجماعت نماز کی فضیلت بعض روایت میں 25 اور بعض میں 27 درجے بیان کی گئی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی اس اختلاف کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ 27 کا ذکر 25 کے بعد آیا ہے، گویا کہ اللہ عز و جل نے پہلے 25 کی خبر دی پھر یہ ثواب بڑھا کر 27 گنا کر دیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ نماز جس میں کم چلا گیا ہو اور نماز کا انتظار نہ کیا گیا ہو اس کا ثواب 25 گنا ہے، اور جس نماز میں زیادہ چلا گیا ہو اور زیادہ دیر نماز کا انتظار کیا گیا ہو اس کا ثواب 27 گنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ثواب کا کم یا زیادہ ہونا نمازی اور نماز کے بدلنے کی وجہ سے ہوتا ہے، بس جو نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرے اور اس کی حفاظت کرے اور پورے دھیان سے پڑھے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں ثواب زیادہ ہے، کیونکہ ان نمازوں میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اس قول کی تائید اس حدیث پاک سے ہوتی ہے کہ باجماعت نماز تم میں سے کسی ایک کے تنہا نماز سے 25 گنا افضل ہے، اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ عظیم الشان انعام۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہمیں جو بے شمار انعامات عطا ہوئے ہیں، انہیں انعامات میں سے نماز بھی بلا شبہ ایک عظیم الشان انعام ہے۔ اس میں اللہ عز و جل نے ہمارے لیے جہاں کی بلائیاں رکھ دی ہیں۔ اسی طرح نماز باجماعت کی دولت بھی کوئی معمولی انعام نہیں، یہ بھی ہمارے لیے بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث مذکور سے باجماعت نماز کی فضیلت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے 25 یا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جب وہ نماز کی نیت سے مسجد کی طرف چلتا ہے اور کوئی دنیاوی غرض پیش نظر نہیں ہوتی تو اس کے ہر قدم پر نیکیاں، درجات کی بلندی، گناہوں کی مغفرت جیسی عظیم سعادتیں ملتی ہیں۔
پھر جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے نماز ہی کا ثواب ملتا ہے اور معصوم فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ اپنے شہر میں 1 روپے کا بکے گا اور اگر اسے سمندر پار جا کر فروخت کریں تو 25 یا 27 روپے میں بکے گا، تو شاید ہر شخص سمندر پار جا کر ہی اپنا مال فروخت کرے، کیونکہ 25 یا 27 گنا نفع چھوڑنا کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ مگر کس قدر حیرت ہے کہ گھر سے صرف چند قدم چل کر مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے میں ایک نماز پر 27 نماز کا ثواب ملتا ہے، مگر پھر بھی بہت سے لوگ جماعت کی پرواہ نہیں کرتے اور بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے اور ہم کفِ افسوس ملتے رہ جائیں۔ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اس فرمان عالی شان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جتنا ہو سکے باجماعت نمازیں ادا کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کا ذخیرہ کر لینا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے مرنے کے بعد جماعت کا ثواب لوٹنے کا موقع نہیں مل سکے گا اور پھر بے حد ندامت ہوگی اور افسوس بھی ہوگا کہ کاش میں دنیا میں تھوڑی سی سستی اڑا کر نماز سے زیادہ جماعت کا ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوتا۔ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ اچھی نیت کے بھی کیا کہنے کہ اس کی وجہ سے انسان ایک ہی عمل پر بہت سارے اعمال کا ثواب پا سکتا ہے، جیسا کہ نماز کے لیے جانا ایک عمل ہے، اور اگر کوئی صرف نماز ہی کی نیت سے مسجد کی طرف جائے تو اسے اسی نیت کا ثواب ملے گا، لیکن جو اس کے ساتھ دیگر اعمال صالحہ کی بھی نیت کر لے تو اسے ان کا بھی ثواب مل جائے گا۔ باجماعت نماز کے فضائل۔ حدیث مذکور میں باجماعت نماز کی فضیلت بیان کی گئی، لہذا جماعت کے فضائل اور ترک جماعت کی وعیدیں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تفسیر خازن میں ہے، اس آیت میں نماز باجماعت ادا کرنے پر ابھارا گیا ہے، گویا کہ فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس طرح تکرار بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اس سے پہلے قول حکیم الصلاح میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے اور دوسرے قول میں نماز کو جماعت سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ 2 آزادیاں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے 40 دن باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھی جائیں گی، ایک جہنم سے، دوسری نفاق سے۔ تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ پہلی تکبیر کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ کا ثواب پانے کے لیے ہمارے لیے ایک رعایت یہ بھی موجود ہے کہ اگر امام کے ساتھ پہلی رکعت کا رکوع بھی مل جائے تب بھی تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جاتا ہے، جیسا کہ دعوت اسلام کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 1360 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 509 پر ہے، پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت پا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن اللہ عز و جل سے مسلمان ہو کر ملے، اسے چاہیے کہ جب اذان ہو تو اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کیا کرے، کیونکہ اللہ عز و جل نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت والے طریقے عطا فرمائے ہیں اور بے شک یہ نمازیں انہی میں سے ہیں۔ اگر تم اپنے گھر میں نماز پڑھو گے جیسے اس نماز سے پیچھے رہنے والے شخص نے اپنے گھر میں نماز ادا کی تو بے شک تم نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، اور اگر تم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف آئے تو اللہ عز و جل اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کا ایک گناہ معاف فرما دے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ کھلا منافق ہی جماعت سے پیچھے رہتا ہے،
اور ہدایت یافتہ شخص کسی دوسرے کو ہاتھ سے پکڑ کر مسجد میں لاتا اور صف میں موجود ہوتا ہے۔ 27 مرتبہ نماز دہرائی۔ حضرت سیدنا عبید اللہ بن عمر قواریری علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ہمیشہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، مگر افسوس ایک مرتبہ میری عشاء کی جماعت فوت ہو گئی۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ میرے ہاں ایک مہمان آیا، میں اس کی خاطر مدارات مہمان نوازی میں لگا رہا۔ فراغت کے بعد مسجد پہنچا تو جماعت ہو چکی تھی۔ اب سوچنے لگا کہ ایسا کون سا عمل کروں جس سے اس نقصان کی تلافی ہو جائے۔ یکایک مجھے اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان یاد آیا کہ با جماعت نماز منفرد کی نماز پر 21 درجے فضیلت رکھتی ہے۔ اسی طرح 25 اور 27 درجے فضیلت کی حدیث بھی مروی ہے۔ میں نے سوچا اگر میں 27 مرتبہ نماز پڑھ لوں تو شاید جماعت فوت ہو جانے سے جو کمی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ چنانچہ میں نے 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی، پھر مجھے نیند آ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو چند گھوڑ سواروں کے ساتھ دیکھا، ہم سب کہیں جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک گھوڑ سوار نے مجھ سے کہا، تم اپنے گھوڑے کو مشقت میں نہ ڈالو، بے شک تم ہم میں سے نہیں مل سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ترک جماعت کی وعیدیں۔ جہاں با جماعت نماز ادا کرنے کے بے شمار فضائل ہیں، وہیں بلا کسی شرعی مجبوری کے جماعت ضائع کرنے والے کے لیے سخت وعیدیں بھی ہیں۔ سستی اور غفلت کی وجہ سے جماعت ترک کر دینا عقل مند مسلمان کا کام نہیں، کہ ایسا کرنا ڈھیر و ثواب سے محرومی بھی ہے، اور اس سنت عظیمہ یعنی سنت واجبہ کا ترک اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غضب شدید کے ابھارنے کا سبب بھی۔ چنانچہ اس ضمن میں 3 روایات ملاحظہ ہوں۔ ایک، تارک جماعت پر قہر و غضب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر سب نمازوں سے باری فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ اگر جان لیتے کہ ان دونوں نمازوں میں کیا ہے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ گھسیٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز قائم کرنے کا حکم دوں اور کسی شخص کو نماز پڑھانے پر مقرر کروں، پھر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہوں جو لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں، پھر ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ 2، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار عالی وقار تو جہاں کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو نماز عشاء قائم کرتا اور جوانوں کو حکم دیتا کہ جو لوگ گھروں میں ہیں یعنی جماعت میں حاضر نہیں ہوئے، ان کے گھروں کو آگ سے جلا دیں۔ 3، کان میں پگھلا ہوا سیسا۔ جس نے اذان سنی مگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہ آیا، اس کے کان میں اگر پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے تو یہ جماعت ضائع کرنے سے آسان تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ابن آدم کے کان میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا جائے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اذان سنے مگر مسجد میں نہ آئے۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی گلدستہ۔ نماز کے 4 حروف کی نسبت سے حدیث مذکور اور اس کی وضاحت سے ملنے والے 4 مدنی پھول۔ 1، جو اپنی دکان یا مکان میں تنہا نماز پڑھ لیتا ہو یا جماعت بھی کروا لے تب بھی مسجد کے ثواب سے محروم رہے گا اور جماعت واجب ہونے کی صورت میں گناہ گار بھی ہوگا۔ 2، گھر سے وضو کر کے مسجد جانا ثواب ہے کیونکہ یہ چلنا عبادت ہے اور عبادت باوضو افضل ہوتی ہے۔ بعض نیک خصلت لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کرنے بھی باوضو جاتے ہیں کیونکہ عیادت کرنا نیک عمل ہے اور ہر نیک عمل باوضو بہتر ہے۔ 3، جماعت کو جاتے ہوئے ہر قدم پر ایک نیکی ملنا اور ایک گناہ مٹنا یہ گناہ گاروں کے لیے ہے، جبکہ نیکوں کے لیے تو ہر قدم پر 2 نیکیاں اور 2 درجے بلندی ہے، کیونکہ جس چیز سے گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے نیکیوں کے درجے بڑھتے ہیں۔ 4، مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے خوش نصیب کے لیے اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نماز سے پہلے ہی مسجد میں جانے کی عادت بنا لیں تاکہ دیگر برکتوں کے ساتھ فرشتوں کی دعاؤں میں بھی شامل ہو جائیں۔
یہ خیال رہے کہ فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہیں جب تک یہ کسی نمازی کو ستائے نہیں اور مسجد میں ریح وغیرہ خارج نہ کریں، کیونکہ غیر معتکف کو مسجد میں ریح خارج کرنا منع ہے۔ ہاں، معتکف چونکہ مسجد ہی میں رہتا ہے، اسے رخصت دی گئی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، باجماعت نمازوں کا پابند بننے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ نماز باجماعت کی دولت نصیب ہوتی ہے اور ہمیشہ باجماعت نماز پڑھنے کا ذہن بنتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نہ جانے کتنے بے نمازی نہ صرف خود نماز پنج گانا کی پابند بن گئے بلکہ دوسروں کو بھی نماز کے لیے جگانے والے بن گئے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔